بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب، ان کو مختصر وقت کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ میں دعوت دوں گا خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ میں مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دی ہے، دنیا کا یہ نظام ہے، طور طریقہ ہے کہ ہر بندہ جب کسی سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اپنا مال، دولت، وقت قربان کرتا ہے۔ MNA سے ملاقات کرنے کے لیے، MPA سے ملاقات کرنے کے لیے، صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کے جو خواہش مند ہیں وہ اپنا مال، زر، وقت سب کچھ قربان کرتے ہیں میری ملاقات ان سے ہو جائے۔ 531 میں رہنے والوں میں آپ سے ایک سوال کر کے اجازت چاہوں گا۔ اتنی مسجد میں بھری ہوئی محفل ہے، جمع غفیر ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے؟ اگر ایسا آپ نے انتخاب کیا، ایسا آپ نے ارادہ کیا، تو اس کے لیے آپ نے کیا خرچ کیا؟ وقت قربان کیا، مال قربان کیا، جان قربان کی؟ ایسی بات نظر نہیں آتی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اگر میں رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، رب کی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہو، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، آپ کو نیک اعمال کرنا ہوں گے، نمازیں پڑھنا ہوگی، صدقہ خیرات کرنا ہوگا۔ اگر رب کی ملاقات کے مشتاق ہو، رب کی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہو، پھر اس کے لیے آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، رکوع کرنا ہوگا، اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ سورہ الکہف کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے، فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا پھر جو عمل کرنا ہے اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کرنے والے بہت ہیں، کوئی دربار پہ جا کے عمل کرتا ہے، کوئی اعتکاف کسی عرس پہ جا کے کرتا ہے، کوئی نظر و نیاز کسی گدی کی دیتا ہے، کوئی جناب سجدہ کسی قبر پہ جا کے کرتا ہے۔ اعمال بہت ہے، فرمایا اعمال وہ ہو جس میں اللہ کی رضا ہو، اعمال وہ ہو، عمل وہ ہو جس میں شرک نہ ہو، وگرنہ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ماتھے پر محراب بھی ہوگا، اعمال بھی کیے ہوں گے، اللہ فرمائے گا عاملۃ ناصبہ، تمہارے عملوں کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے عمل میں توحید نہیں ہے، وحدانیت نہیں ہے، اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ حضرات، اگر آپ اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اعمال صالحہ کیجئے اور اپنے ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کیجئے۔ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرات، مجھے اللہ نے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟
کبھی آپ نے سوچا، کبھی اس پر سرچ کی، کبھی اس پر عمل کیا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پیدا کیا اللہ فرماتے ہو انسانو، اہل حدیثوں کو نہیں کہا، دو بندی بریلویوں کو نہیں کہا، اہل تشیع کو نہیں کہا، کسی اور کو، مسلمان غیر مسلم کو، فرمایا او انسانو تم سب کو میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت۔ حضرات عبادت میں سر فہرست نماز ہے۔ جو بندہ عبادت نہیں کرتا، فجر نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا ہے۔ گاڑی موٹر سائیکل کار کا مقصد سفر کرنا ہے۔ اگر گاڑی موٹر سائیکل آپ کو رستے میں پریشان کرے، آپ اس کو کباڑیوں کو بیچ دیں گے۔ گائے بھینس کا مقصد دودھ دینا ہے، اگر وہ دودھ نہیں دے گی آپ کسائیوں کو بیچ دیں گے۔ حضرات کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تو نے اپنا مقصد پورا کیا ہے کہ نہیں؟ وہ جلسہ سننے والوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو مقصد نماز تھا، سال کے بعد جلسہ سن لیا آپ کو سمجھا مقصد پورا ہو؟ نہیں، آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت میں سر فہرست فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عصر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، نبی کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ حضرات اگر آپ نے زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا، پھر یاد رکھو قیامت کے دن اللہ ردی کی ٹوکری جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اپنے آنے کا مقصد سمجھو۔ جلسے کا مقصد کیا ہے؟ کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد آپ کو یاد دلانا ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آخری بات سماعت کیجئے، وقت اجازت نہیں دیتا، قاری صاحب کی طبیعت قلیل ہے، میں نے گزارش کی آپ خطاب فرمائیں، قاری صاحب نے کہا کچھ آپ بھی کہیں۔ حضرات میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جلسہ کیا ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے، آپ نے خطاب کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ آئے ہیں کچھ حاصل کر کے جائیں، کوئی زندگی میں انقلاب آئے، صبح ہو آپ مسجد میں نمازی بن جائیں۔ زندگی کا مقصد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، نہ کہ نعرے لگانا ہے۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، نعرہ نبی کی حرمت کا لگایا ہے۔ چہرے پر داڑھی نہیں رکھی، نعرہ نبی کی حرمت کا لگایا ہے۔ ختم نبوت کا لگایا ہے۔ احباب اس بات سے توجہ فرمائیں، حضرات میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں ایک جنرل ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرات نعرہ لگانا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آپ نعرے تو بہت لگاتے ہیں، ریلیاں بہت نکالی، احتجاج بہت نکالا۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بتائیں نا جو کیا ہے۔ وہ کیا ہے تو بتا دے، صرف نعرہ ہی ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے میرے سامنے، میں گھر جانے دوں گا؟ اللہ کی قسم اس کا سر پھوڑ دوں گا، ٹانگ توڑ دوں گا۔ وہ تیرے سامنے نبی کے صحابہ کو کوئی گالی دے تو گھر جا کے سو جاتا ہے، نعرہ لگانے سے کیا فائدہ؟ زندگی جاتی ہے تو چلی جائے۔ صحابہ کے بچے تھے، صحابہ کرام کی فیملیاں تھی، صحابہ کرام کا خاندان تھا، انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، حرمت رسول پر اپنا تن من دن قربان کیا، نعرے نہیں لگائے۔ آپ خالی نعرے لگاتے ہیں۔ حضرات میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، میں آل ورلڈ ایک کا جرنل بات کر رہا ہوں۔ ہم کرنا کچھ نہیں جانتے، نہ کچھ کرتے ہیں، بس نعرہ لگا دیا، بس نعرہ لگایا، سو گئے جا کے۔
انہوں نے نبی کے سے کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ نبی کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن کی توہین کی گئی، صحابہ کرام کی توہین کی گئی، وہ آپ کے سارے دین اسلام کی تو توہین کی گئی، آپ سوئے ہوئے۔ حضرات یہ میرے دل کا ایک درد تھا، وقت تو بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، میرا دل چاہتا تھا میں آپ سے اور بھی باتیں کروں، قاری صاحب کی طبیعت علیل ہے، میں انہی باتوں پر انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو چند باتیں میں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر تاحیات، کیا تاحیات، جلسہ سننے کے بعد ختم نہیں، تاحیات اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تلاوت سورة الناس قراءت امام حمزہ کوفی رحمہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز دوست بھائی مہمان شاعر اسلام شاعر توحید و سنت محترم بھائی غلام رسول شاکر صاحب آپ صاحبال ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. شاعر اسلام محترم جناب غلام رسول بلوچ صاحب آپ صاحبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے گا وہ جنت محسوس نہیں ہوتا. اور تاریکیاں چھٹتی کیسے اس جہان کی، جو رحمت عالم یہاں مبعوث نہیں ہوتا. اور جو بھی مانگنا ہے غلام رسول شاکر صرف رب سے مانگ، کیونکہ اس سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. شان اہل بیت میں چند اشعار پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ بات ختم. آپ ساتھ دیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، پھر میں آپ کو کچھ سناؤں. بلند آواز سے کہیں. زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی، زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی، اے شجرہ ہکو گھر دائے او جس گل تو منکر سڑ دائے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں نے کہنا جس گل تو منکر، تسی کہنا سڑدا ہے. کہو گے نا انشاءاللہ.
ظاہر آواز کھولو تھوڑی. زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے. اور جس گل تو منکر، جس گل تو منکر پہل کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پھڑیا ہے. پہل کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پھڑیا ہے. تابدار حضور انور دائے. اور جس گل تو منکر سڑدا ہے، جس گل تو منکر، بلند آواز سے کہیں جس گل تو منکر. تینو دساواں میں آقا دیاں دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا. 4 بیٹیاں ہیں میرے نبی پاک دیاں. تینو دساواں میں آقا دیاں دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا. اے دھیاں ہیں رسول دیاں نال بہنا پاک بطول دیاں. اے دھیاں ہیں رسول دیاں نال بہنا پاک بطول دیاں. اے گلشن مدنی سرور دائے. او جس گل تو منکر، او جس گل تو منکر، اے حضرت حمزہ سونا جو بھتیجا ہے، میرے پاک محمد دی پہلی بیوی خدیجہ ہے. ادھر کی ویکھن لگ پیا جی، ماشاءاللہ قاری صاحب آئے نے، انہوں نے بیان کرنا ہے، تسی ادھر ویکھو، محبت نہ کہو سبحان اللہ. اے حضرت حمزہ سونا جو بھتیجا ہے، میرے پاک محمد دی پہلی بیوی خدیجہ ہے. رتبہ خدیجہ دا جتنا، تو من عائشہ نو بھی اتنا. ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا، تو من عائشہ نو بھی اتنا. اے رولا سارا زردائے. اور جس گل تو منکر، جس گل جیڑا نہ بولے گا او ہوئے گا. جس گل تو منکر، اور جس گل تو منکر، دل دے ہتھوں مجبور ہو کے پھر مینوں کہہ لین دیو. جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا، پھر مکے وچ یارو سارا کفر بھی رویا. مرد جرار مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، دعائے نبی سے رب کو عمر بھیجنا پڑا. جد کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا، تو مکے وچ یارو سارا کفر بھی رویا. اور جتھے حاجی حج ونج کردا ہے، نال رو کے دعاواں منگدا ہے. جتھے حاجی حج ونج کردا ہے، نال رو کے دعاواں منگدا ہے. اے سارا کریڈٹ عمر دائے. اور جس گل تو منکر، بلند آواز سے کہیں جس گل تو منکر. اور میری پسند کا کلام ہے، ایک شعر انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو. کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا. کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا.
صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا، اور لٹا کر اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، لٹا کر اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، لٹا کر اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا۔ حیات پاک کی، ملاقات پاک کی، والسلام۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم بھائی ساجد محمود خان پوری صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محترم بھائی ساجد محمود خان پوری صاحب، آپ بطالی گاہ بے لوگوں کی۔ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان، کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں، کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی، سب مل کے پڑھ لیں، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے، بہت چہرے ہنسی دیکھے، مگر انصاف نہیں پایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے، مگر انصاف نہیں پایا۔ محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا۔ بہت چہرے ہنسی دیکھے، مگر ایسا نہیں پایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے، مگر ایسا نہیں پایا۔ محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ابھی تو ہمارے ماشاءاللہ جو ہے آغاز ہوا ہے، تو آپ اتنے خاموش بیٹھے ہیں، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا۔
جنہیں خط میں نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری جھولی میں تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا امام آیا، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا امام آیا۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ آخر میں چند اشعار بیٹی کی عظمت پہ۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نبی دا جس نو، ہویا ساتھ نبی دا جس نو، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے پالے خوب سنبھالے گا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے پالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ بیٹی خوشبو پر یا پھل لوگو، ات ملے بازار نہ مل لوگو۔ بیٹی خوشبو پر یا پھل لوگو، جڑا ملے بازار نہ مل لوگو۔ ہیرا موتی انمول لوگو، ساجد مک دی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نبی دا جس نو، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ السلام علیکم۔